سورت یونس، سورت ہود، سورہ یوسف اور سورت رعد۔ سورتوں کے نام ترتیب سے ذہن میں رکھنا، ربط سننے میں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سورہ یونس میں جس طرح مسئلہ بیان کیا گیا اور شرک کی تردید کی گئی، تم بھی مسئلہ بیان کرو گے تو حضرت ہود کی طرح تمہاری بھی مخالفت ہوگی، لیکن مسئلہ تو بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حضرت یوسف نے جیل میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا، اور ہاں، جیل کے قیدی ہوں یا طاقتور فرشتے اور رعد فرشتہ، سب اللہ کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ہر وقت اسی کی تسبیح و تقدیس اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ سورت یونس اور سورت ہود کا ربط اسمی کہ سورت یونس میں جس طرح مسئلہ بیان کیا گیا اور شرک کی تردید کی گئی، تم بھی مسئلہ بیان کرو گے تو حضرت ہود کی طرح مشرکین اور مخالف طعن و ملامت اور مخالفت کریں گے۔ ربط معنوی تین طرح کا ہوگا۔ نمبر 1، سورت یونس میں دعوی توحید پر صرف دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے تھے۔ سورت یونس میں دعوی توحید پر صرف دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے تھے۔ اب سورت ہود میں دلائل نقلیہ ذکر کیے جائیں گے۔ جب مسئلہ توحید دلائل عقلیہ و نقلیہ سے مدلل ہو جائے گا تو کہا جائے گا کہ دعویٰ تو بالکل ثابت اور واضح ہے، لیکن مشرک لوگ محض ضد و عناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آخر میں فرمایا جائے گا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ یہ لوگ صرف کیا ہے، ضد و عناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ نمبر 2، سورت یونس میں دلائل عقلیہ سے ثابت کیا گیا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں، جبری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ اب سورت ہود میں کہا جائے گا کہ جب شفیع غالب کوئی نہیں تو حاجات میں صرف اسی کو پکارو۔ شفیع غالب کوئی نہیں ہے تو کیا ہے، حاجات میں صرف اسی کو پکارو، اس کے سوا کوئی کارساز اور عالم الغیب نہیں ہے۔ نمبر 3، سورت یونس کے آخر میں فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ کہاں، سورہ یونس کے آخر میں فرمایا۔ اب سورت ہود میں فرمایا بالکل ابتدا کے اندر کہ کتاب احکمت آیاتہ، یعنی وہ ما یوحیٰ، یہ کتاب محکم ہے۔ سورت ہود اور سورت یوسف کا ربط۔ سورت ہود میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا کہ عبادت اور پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ حضرت یوسف نے جیل میں بھی یہی مسئلہ بیان کیا اور سمجھایا۔ ربط معنوی، سورت ہود میں دوسرا دعویٰ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، متصرف اور مختار نہیں۔ اب سورت یوسف میں اسی دعوے پر ایک بہت مفصل نقلی دلیل ذکر کی گئی ہے۔ سورت ہود میں دوسرا دعویٰ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، متصرف اور مختار نہیں۔ اب سورت یوسف میں اسی دعوے پر ایک بہت مفصل نقلی دلیل ذکر کی گئی ہے۔ اگلی سورت رعد کا ربط اسمی۔ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ حضرت یوسف نے قید خانے میں بھی اس کی تبلیغ کی۔ رعد فرشتہ اور دوسرے تمام فرشتے اللہ کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور ہر وقت اس کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، اور ہر قسم کے شرک سے اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ربط معنوی، سورت یوسف تک دو مسئلے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیے گئے۔ سورہ یوسف تک دو مسئلے جو تھے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت کیے گئے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اس پر دلائل عقلی بھی دیے گئے، دلائل نقلیہ بھی ذکر کیے گئے۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے سوا کوئی متصرف اور کارساز نہیں۔ اب معاندین ضد و عناد کی وجہ سے نہیں مانتے، ضد و عناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اب سورت رعد میں انہی دونوں دعووں کی مزید توضیح کے لیے بطور تنبیہ دلائل ذکر کیے جائیں گے۔